ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کا مصرف کیا ہے، کس کو کتنا ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرو، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول کے جو قرابت دار ہیں اور یتیم اور اس طریقے سے جو مسکین لوگ ہیں اور جو مسافر نادار ہیں، یہ خمس 5واں حصہ انہیں ملے گا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے۔ چونکہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے، تو جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس موقع پر مسلمانوں کو مال غنیمت ملا۔ تو یہ پہلی جنگ تھی، اس لیے مال غنیمت کے بارے میں اس سے پہلے کوئی حکم نہیں تھا کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اس لیے اس کی تفصیل ہے، یعنی کہ یہ آیت کریمہ یہ بدر کے دن اتری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل لوگوں کو سمجھا دی ہے کہ یہ سارا کا سارا تمہارا نہیں ہے، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرو، اس لیے کہ مال غنیمت حقیقت میں وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ میرے حکم کے مطابق ان لوگوں میں تقسیم فرما دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، اس کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے مال غنیمت اس کے لیے حلال کی ہے، ورنہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ بے شک تم جو کچھ حاصل کرتے ہو مال غنیمت میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بس بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، اس سے مراد حضور علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں اور مساکین ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یہ بدر کا دن مراد ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی،
یعنی کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی دونوں جماعتیں جن کا آمنا سامنا ہوا تھا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت. یہ وہ ہوتا ہے جب مسلمان کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور اس لڑائی کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے. اس صورت میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت. کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. ایک اور ہوتا ہے مال فے. اس کا ذکر 28ویں پارے کے اندر ہے. یعنی کہ مسلمان کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے لیکن لڑنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی. کافروں نے پہلے ہی سلو کر لی کہ آپ یہ لے لو، بس ہم جنگ کرنے کے لیے تیاری نہیں. بغیر جنگ کے جو مال کافروں سے حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال فے. کیا کہتے ہیں؟ مال فے. اب ایک ہے غنیمت جو لڑائی سے حاصل ہوتا ہے، ایک ہے مال فے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انفال. اس صورت کا نام کیا ہے؟ انفال. اور اس میں سب سے پہلا لفظ کیا تھا؟ یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے متعلق. انفال کس مال کو کہتے ہیں؟ غنیمت اور مال فے دونوں پر انفال کا اطلاق ہوتا ہے. انفال میں دونوں چیزیں شامل ہیں، لیکن غنیمت یہ وہ مال ہے جو جنگ سے حاصل ہو، مال فے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو. اب جو مال فے ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ مجاہدین کے اندر تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے لڑائی کی نہیں ہے، بغیر لڑائی کے حاصل ہوا. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بیت المال کے اندر جمع کرانا ہے. جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ اس مال سے چاہے تو کوئی مدرسہ بنوا دے، کوئی مسجد بنا دے، کہیں پر وہ پل بنا دے، کہیں پر پانی کے لیے کوئی کنواں کھدوا دے، یعنی کہ یہ رفاع عامہ کے کاموں پہ خرچ ہو. مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، اور اسی طریقے سے جو کمزور طبقہ ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس مال سے ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. یہ ہے مال فے کا مصرف. جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس کے 5 حصے کرو. کتنے حصے کرنے ہیں؟ 5. جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے. اب اللہ کا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی اللہ کو بھی برابر برابر اتنا دے دو. اللہ کا نام خیر و برکت کے لیے ہے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اور انسان بھی اللہ کا، انسان کا مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ ہی کا ہی ہے. تو یہ اللہ کا نام خیر و برکت کے لیے ہے اور انسان کو بتلانے کے لیے کہ اللہ کو نہ بھولو. اب اس میں سے جو 5واں حصہ ہے، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضروریات کے لیے اس میں سے لیں گے، اور اس کے بعد دوسرا مصرف اسی 5ویں حصے میں سے یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں. قرابت داروں کو کیوں دینا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار کہلاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا وہ خاندان ہے، آپ کے وہ قرابت دار ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے. اور یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ تکالیف آتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، شیب ابی طالب کے اندر آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کا خاندان تھا. اس میں ابو طالب بھی شامل ہیں اور بھی کافی سارے ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے لیکن تکلیفیں آپ کے ساتھ برابر کے برداشت کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس خاندان کا بھی حق ہے، ان کو دو. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو صدقہ ہے وہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. جو میل کچیل ہے اللہ کے نبی کے خاندان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی پاک ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، جو آپ کے قرابت دار ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صدقہ خیرات اور ان چیزوں کے مستحق نہیں ہیں. تو اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو 5واں حصہ ہے یہ قرابت داروں کو دو.
ان کا حق زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، یا وابن سبیل، وابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی کہ ایک انسان سفر کرتا ہے، اور سفر سے مراد بھی شرعی سفر ہے، جہاں پر ہم نماز بھی قصر کرتے ہیں، اتنے سفر پر چلا گیا اور اس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، وہ ضرورت مند ہو گیا، سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ایسی آفت آ سکتی ہے کہ اس کے بعد جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، تو یہ 5ویں حصے میں سے ایسے انسان کو بھی دینا چاہیے۔ اب یہ تو کیا 5واں حصہ، باقی کتنے حصے بچ گئے تھے؟ جو 4 حصے ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جو مجاہدین ہیں ان کے اندر تقسیم کرے گا اللہ کا نبی، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا نبی تقسیم کرے گا۔ اور وہ تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ مجاہدوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک جہاد کرتا ہے پیدل، ایک ہوتا ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، تو جو پیدل والا ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو گھوڑے پر سوار ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، اس لیے کہ اس کا بھی حق ہے، اس کے گھوڑے کا بھی حق ہے۔ یہ گھوڑا بھی تو جہاد کے اندر شریک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان جو پیدل چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بغیر سواری کے ہے، اتنا یہ دشمن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا گھوڑے کے اوپر سوار پہنچا سکتا ہے۔ گھوڑا بڑا بہادر ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، آگ ہو بے شک پانی ہو وہ کود جاتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جو پیدل چلنے والا ہے اس کو 1 حصہ، اور جو گھوڑے پر سوار ہے اس کو کتنے حصے ملنے ہیں؟ 2 حصے ملنے ہیں۔ یہ جو مال غنیمت ہے، حدیث پاک میں کہ یہ صرف اور صرف میری امت کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے ہماری کمزوری دیکھی، اللہ نے ہماری عاجزی دیکھی۔ جو پہلی امتیں تھیں وہ بڑی طاقتور تھی، ان کی عمر بڑی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور طاقت کے اندر، قوت کے اندر وہ بہت آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ پہلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ جہاد کرتے تھے، جو کچھ ان کو حاصل ہوتا تھا مال غنیمت وہ ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی، آگ اس کو جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ نے تمہارا جہاد قبول فرما دی۔ جہاد تو قبول ہو گیا، لیکن وہ سب کا سب جل گیا، ختم ہو گیا، مجاہدین کے کام نہیں آتا تھا، ان کو استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جو پہلے امتیں تھیں ان کی قربانی بھی ایسی ہی ہوتی تھی کہ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرو، تو وہ جانور ذبح کرتے تھے اور ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتے تھے، پھر آسمانی آگ آتی تھی اور اس کو جلا کے ختم کر دیتی تھی۔ یہ نشانی تھی کہ فلاں کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی، آگ نہیں آتی تھی، تو اس کی رسوائی ہوتی تھی کہ دیکھو جی اس کا پیسہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا یہ کہ اس کی نیت قربانی کی نہیں ہوگی، گوشت کھانے کی ہوگی، اس کی نیت خراب تھی، اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دی۔ اب اگر قربانی قبول نہیں ہوتی تو بڑی رسوائی کی بات ہے، ہو جاتی تھی تب بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا، صرف یہ کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے تھے کہ تیرا کام بن گیا، قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس میں سے یہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے آپس کے اندر جب لڑائی ہو رہی تھی، تب ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ سچا ہوگا، اور جس کی اللہ تعالیٰ رد کر دے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ 6 پارے کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، ایک کی نہیں کی۔ اب ان کا نام تو قرآن مقدس کے اندر نہیں ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو حابیل تھا اس کی قبول ہو گئی اور قابیل کے اللہ نے رد کر دی۔ اب وہ ناراض ہو گیا کہ یہ بتا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، نے کہا کہ اللہ قبول کرتا ہے، میں نے تھوڑی کرنی تھی، اللہ نے کرنی تھی، اس کی مرضی، اس نے میری کی، تیری نہیں کی۔ تو دیکھو ہم قرآن پڑھتے ہیں، قیامت تک جو بھی لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے ہر ایک کو پتہ چلتا رہے گا کہ قابیل کی قربانی رد ہو گئی تھی۔ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے، ہر مسلمان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ قربانی رد ہو گئی تھی،
اب جس کی قبول ہو گئی تو اس نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو متقی بندہ ہوگا میں اسی کو قبول کروں گا، جس کی نیت صاف ہوگی اسی کو قبول کروں گا۔ اس امت کے لیے یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرو اور اس کے بعد کھا جاؤ، بس اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب ان حالات کے اندر جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، آج کل تو ہر بندے کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، نہیں بس جس کے جانور وہاں پڑا ہوتا ہے تو موبائل لے کے وہ کیمرہ آن کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہاں بھئی پڑا ہوا ہے، دیکھو جی 24 گھنٹے گزر گئے یہ پڑا ہوا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے فلاں کی اللہ نے قبول کوئی نہیں کی، وہ پڑا ہوا اس کا جانور۔ کتنی بڑی رسوائی ہوتی۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا کیسے سے حالات آ جائیں گے، جب میں نے اپنے بندوں کو ایسی سہولیات دے دینی ہے، تو پھر یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور فلاں کی ہو گئی، جس کی ہو جاتی تو وہ پوری دنیا کو دکھاتا ہے، یہ دیکھو یہ میرے جانور کو یہ جلا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلے ختم کر دیا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہارے ہاتھ کے اندر اگر یہ چیز آ گئی تو تم نے ایک دوسرے کو رسوا کرنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ نے سسٹم ہی تبدیل کر دیا کہ بس جانور ذبح کرو اور اس کے بعد تمہاری مرضی، اگر تم چاہو بہتر ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کو، دوستوں کو، فقراء مساکین کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ، لیکن اگر کوئی انسان خود سارے کا سارا بھی کھا جاتا ہے تب بھی قربانی قبول ہو گئی۔ اب کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا بھی میری قبول ہوگی تیری نہیں ہوئی، فلاں کی نہیں ہوئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرما دی کہ بس تم کرتے رہو اور کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اللہ پر چھوڑ دو۔ تو مال غنیمت کا بھی یہی حال ہے، ورنہ کیا ہوتا کہ ہم جہاد کرتے اور جہاد کرنے کے بعد پھر مال غنیمت پڑا ہوتا اور پھر آگ نہ آتی تو سب کو پتہ چلتا نا جہاد پر نہیں گئے تھے، فساد پر گئے تھے، ان کی نیت درست نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی پردہ پوشی فرمائی کہ بس یہ سارا کا سارا تمہارا ہے اور یہ طیب حلال رزق ہے، تم کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعزاز بخشا ہے، مال غنیمت حلال فرما دیا، قربانی ہمارے لیے حلال کر دی، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے۔ بار ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بڑے کمزور ہیں، یہ امت اس کی عمر بھی بڑی کم ہوگی، ان کو میں نے تھوڑا وقت دینا ہے، اور وہ بھی مشینی دور کے اندر سے بیچارے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی چھوٹ دے دی ہے کہ بس تم صرف اور صرف یہ ہے کہ تم جہاد پر نکل پڑو، مدد بھی ہم نے کرنی ہے، اور جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا وہ بھی تمہارا ہے۔ یہ قسم کی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ تو مال غنیمت یہ مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے حلال ضرور ہے، لیکن اس کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ جب تک تقسیم نہ ہو جائے کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ بھی لے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص اس میں سے اگر ایک سوئی بھی لیتا ہے، کیا چیز؟ سوئی، معمولی سی چیز ہے، سوئی بھی لیتا ہے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے ایک عار ہوگی، اس کے لیے ایک ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ تو کیسے مجاہد تھا، تو چور تھا۔ اور ویسے بھی انسان چوری کرتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ مال غنیمت کے اندر جو چوری ہے یہ بہت بڑی چوری ہے، اس کو عام چوری نہیں کہا گیا، یہ بہت بڑی خطرناک قسم کی چوری ہے، اس لیے کہ یہ اجتماعی چیز ہوتی ہے، اور اجتماعی چیز کے اندر انسان اگر توبہ بھی کرنا چاہے تو پھر توبہ کیسے کرے گا، کس کس سے معاف کرائے گا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا ایک غلام تھا، وہ جہاد کے اندر شریک تھا، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا غلام تو جنت میں چلا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز نہیں، فرمایا کہ وہ شہید نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر لپٹی ہوئی تھی۔ ہاں، اللہ کے نبی کا غلام اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کے نام کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہے، لیکن وہاں سے ایک چیز چوری کر لی تو اس پر کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص مال غنیمت میں سے ایک معمولی سی چیز، معمولی سمجھ کر کے اس کی تو کوئی ایسی حکمت ہی نہیں ہے، وہ اٹھا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں،
تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرما دی ہے، اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ بے شک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو میں نے غلطی تو کی ہے۔ غلطی کا احساس ہو جانا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اب وہ احساس ہو گیا تو اپنے آپ کو پیش کر دیا اور وہ چیز لے کر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز میں نے غلطی سے لے لی تھی، اب میں یہ دینے آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب تو میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، میں نے جو تقسیم کرنا تھا کر دیا، اب میں اس چیز کو کیا کروں، کس کو دوں، اس کو کیسے تقسیم کروں، اب یہ لے جاؤ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے خود جواب دینا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر ایک سوئی چوری کرتا ہے مال غنیمت میں سے، یا ایک تسمہ، جوتے کا تسمہ بھی اگر وہ چوری کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ مال غنیمت یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے کا پابند ہے۔ اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمانے لگے، ایک اونٹ کا بال وہ آپ نے لیا ہوا تھا، فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے اس کے اندر میرے لیے اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے لیے اتنا بھی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کا اختیار ہے۔ جو اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں نا، اب اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا ہے اور بہت پیارا سبق ملا ہے۔ اگر ہم کان کھول کر سن رہے ہو تو کان کھلے کہ بند ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہمیں اللہ نے ایک سبق دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال لیا۔ یہ اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں جس کے اندر اتنی باریکیوں سے بتلایا گیا کہ ایک سوئی بھی اٹھا لی، ایک تسمہ بھی لے لیا، اس پر بھی پکڑ ہے۔ اس کے اندر جو ایک اصل سبق دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو اجتماعی چیزیں ہیں ان کے اندر بہت احتیاط کرو، اجتماعی چیزیں۔ اور جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ظاہر وہ بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے بزرگ تھے، تو ان کے مریدین بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ کہیں ٹرین پہ جانے لگے تو آپ کے ساتھ سامان بھی تھا، تو وہ اس کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے، تو وہی نا ایک بندہ دوڑ کے آ جی، بس جی حضرت جی میں خود جا رہا ہوں، میں ساتھ ہوں، آپ ایسے خام کا پریشان ہو رہے ہیں، بس آپ آئیں۔ میں بھی کہاں تک جاؤ گے؟ فلاں جگہ تک جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ میرا جی دوست ہے، وہ اس سے آگے تک جائے گا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ وہ اس سے آگے والے کو بتا دے گا جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ بھئی آخر بتاؤ کہ کہاں تک تم جاؤ گے۔ جب آخر سٹاپ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ کہ میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے آخرت میں، وہاں کون ہوگا بتاؤ؟ کہتے جی وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی دنیا کے اندر تم ایسی باتیں مجھے تم پھنسانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ جتنا ہے اس کا وزن کر کے جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے، اس لیے کہ یہ ٹرین نہ تمہاری ہے نہ میری ہے، یہ اجتماعی ہے، یہ ایک حکومت کی چیز ہے۔ اگر میں اس اجتماعی چیز میں سے کوئی نفع اٹھا لیتا ہوں، کوئی چیز چرا لیتا ہوں، گویا کہ میں نے تمام لوگوں کی جیبوں سے تھوڑا تھوڑا نکال لی۔ اب میں توبہ بھی کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، اور اگر میں دینا چاہوں تو کس کس کو دوں؟ تو یہ ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب اجتماعی سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اجتماعی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی اجتماعی چیز آ جاتی ہے تو اس کو تو ڈر کے ہاتھ بھی نہ لگو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر بہت سارے بندے اکٹھے تھے، انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے کھانا بنا لیا۔ اب آخر میں کیا، ایک چینی بچ گئی، نمک بچ گیا، کوئی مرچیں بچ گئی۔ اب ہم کہتے ہیں جی یہ تو 10 روپے کی ساری چیز ہے، اور ایک بندہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، اس کو میں استعمال کر لیتا ہوں، یہ تو فارغ ہی ہے۔ یہ 10 کی چیز نہیں ہے، یوں سمجھو کہ 10 کھرب کا نقصان ہو گیا۔ اجتماعی چیز ہے۔ ایک بندے کے دل میں خیال آ گیا کہ میں تو معاف نہیں کروں گا، اب قیامت کے دن وہ کیا لے گا؟ چینی کے بدلے چینی نہیں لے گا، وہ نمک کے بدلے نمک نہیں لے گا، وہ کہہ کہ مجھے نمازیں چاہیے مقبول، تیرے روزے چاہیے گرمیوں کے،
مجھے تیرا حج چاہیے، دینا پڑے گا۔ اگر اس کے پاس نمازیں نہیں ہے، روزے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بھائی اس کی برائیاں بھی روکے گا میرے لوگ۔ تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اکابر اس چیز کا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ بھائی اجتماعی چیز ہے، ٹرین ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جاننے والے مل گیا تو چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک اجتماعی چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ حکومت کی چیزوں کو نا ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حکومت کا مال ہے۔ حکومت کا نہیں ہوتا، یہ عوام کا ہوتا ہے۔ حکومت کا کہاں سے آ گیا؟ یہ عوام کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور ہم کس کس سے پھر معافی مانگ سکتے ہیں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی جا رہا ہے، ٹرین کے پٹری سے گزر رہا ہے، وہاں سے اگر اسے کو کیل ملتا ہے تو نکالو یا نکالو، کوئی بات نہیں، یہ کہیں کام آ جائے گا۔ خدا کے بندوں، پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر کروڑوں لوگوں کے اس کے اندر حصہ ہے، اب کس کس کو تم نے بھگتانا قیامت کے دن؟ تو اس طریقے سے اب روڈ پر جا رہے ہیں، کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے۔ یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ اجتماعی مال ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک انسان کو کوئی ایسی گم شدہ چیز مل جاتی ہے، کوئی جا رہا تھا راستے کے اندر، اس کو 1000 روپے مل گئے، 5000 اس کو مل جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو آج تو بڑا مفت کا مال ملا ہے، اور جی اکٹھے پر کھانا کھائیں گے۔ وہ قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا نا، پھر پتہ چلے گا کہ بھئی کتنا بڑا میں نے اپنا نقصان کر لیا۔ حکم یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے ملے اسی ایریا کے اندر اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اب اس کے مالک کو تلاش کرے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور آخرت پر یقین کامل، تو انسان اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے کہ ابھی اگر میں نے اٹھا لیا تو ذمہ داری پڑ جائے گی، بس اس کو پڑا رہنے دو، جو اٹھائے گا وہی بھگتے گا۔ تو اجتماعی چیزوں کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بالکل ایسے شتر بے مہار زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا تو مشغلہ ہی یہ ہے صرف نقصان پہنچانا۔ میں تو سفر کرتا ہوں نا، تو میں اس چیز کو بڑا محسوس کرتا ہوں، آپ نے بھی بڑا محسوس کیا ہوگا جب سفر کرتے ہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا، راستے میں وہ ایک نشان آ جاتے ہیں بھی 110 کلومیٹر۔ اب ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، وہ 110 کا کوئی صفر اس کا اڑا دیتا ہے، 110 کا صفر اڑا دو تو وہ تو 11 بن جاتا ہے، 11 کلومیٹر۔ کسی نے ایک اڑا دیا تو وہ 10 کلومیٹر، حالانکہ وہ 110 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی پیسہ کس کا لگا تھا؟ یہ لکھنے کے اندر اور یہ سارے کے نشانات کے اندر یہ کس کا پیسہ لگا تھا؟ عوام کا اجتماعی پیسہ لگا ہوا ہے۔ ایک بندے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ گناہ بے لذت ہے۔ تجھے کیا ملا؟ بڑا خوش پھر رہا ہوتا ہے، میں نے بڑا بہترین بڑا اچھا کام کیا۔ یہ جب آنکھیں بند ہوں گی نا، پھر پتہ چلے گا کون کون سے اچھے کام کر کے تم آئے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بالخصوص جو حقوق العباد ہے، جو اجتماعی معاملات ہیں، ان کے اندر ہم بہت زیادہ احتیاط والی زندگی گزاریں، اور ہر وقت ڈرتے رہیں کہ خدا نہ خاصہ کسی ایک بندے کا 1 روپیہ میرے کھاتے میں نہ آ جائے۔ اگر ہمارا کہیں چلا جائے گا تو کم سے کم ہم تو بچ گئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کوئی انسان اگر کسی کا کھاتا ہے، اس کو دکھ پہنچاتا ہے، اس کو لوٹتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اس کا پھر پورا کر دیتا ہے۔ لیکن جو چور ہے، کبھی دیکھا کہ اس کا گھر پورا ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو کسی کا نقصان پہنچاتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ میں اوپر چلے جاؤں اور کسی کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کے جانا پڑے، کسی گردن پہ پاؤں رکھ کے جانا پڑے، اوپر جانا ہے میں نے، وہ کبھی نہیں پہنچتا۔ جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، کوئی بندہ نہیں اوپر جا سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا تو انسان بن کر، پھر اللہ نے اس کو مسلمان بنایا تو مسلمان بن کر رہے۔ مسلم سلامتی والا ہوتا ہے، جس میں سلامتی نہیں ہے وہ کہاں کا مسلم؟ وہ نام نہاد اسلام کا علمبردار تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلم نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرے سلامتی میں۔ اب اگر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کا آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان بھی چل رہی ہے، اس کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں، اور یہ دکھ پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہا ہے، معاملات اس کے درست نہیں ہیں، تو بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن وہ اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے آج کے درس میں یہ ہمارا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم حقوق العباد کے اندر بہت زیادہ احتیاط والی زندگی بسر کریں، کسی کے مال پر نظر نہیں رکھنی، اور کسی کے مال کو اپنے قبضے میں لینا، چرانا یا کسی بھی طریقے سے اپنے استعمال میں لے کے آنا بغیر کسی کی اجازت کے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، توفیق تو اللہ نے دینی ہے۔
اللہ کا فضل ہوگا، ہماری نیت صاف ہوگی کہ انشاءاللہ پوری زندگی کسی کا کھانا نہیں، بس ایک نیت کر لو کہ کھانا نہیں ہے، پھر اللہ نے خود توفیق دینی ہے، اللہ نے خود بچانا ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جاتا ہے کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اللہ دستگیری کرتا ہے، اللہ اس کو خود اسے دور کر دیتا ہے۔ شرط یہ کہ انسان کی نیت درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔